السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاسراء کی ہم نے پہلی آیت کر لی تھی اور اس میں واقعہ معراج کا ذکر کیا تھا اور اس کی تفصیل بتائی تھی۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآتينا موسى الكتاب لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے اس ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز قرار نہ دینا۔ ذریة من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شکورا، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے اس کا کیوں حوالہ دیا کہ جو لوگ اس کشتی میں سوار ہوئے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے طوفان میں سے ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ تو یہ جو طوفان سے ڈوبنے سے بچانا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا، کرم تھا۔ اسے یاد کروا کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ان لوگوں کی اولاد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہ بنائے، یعنی جو بچ گئے ہیں لوگ ذریۃ من حملنا مع نوح، یعنی جو ان کی اولاد ہے انہیں چاہیے کہ وہ کسی اور کو اللہ کے سوا معبود نہ بنائے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ اب اس میں جو پچھلی آیت ہے وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اس کو ہدایت بنایا تھا۔ کس کو؟ ان کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی اس کو کیا فرمایا کہ اس کو ہدایت بنایا تھا۔ احکام شرعیہ اور جو ہدایت الہیہ تھی اس کا اتباع کرنے کی ترغیب دی تھی کہ اس میں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے ملے تھے اور تورات کے، تو اس کا اتباع کریں۔ اور پھر ان آیات میں کیا ہے کہ اگر مخالفت کی تو اس کے اوپر ان کو زجر اور ان پہ عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیا فرمایا گیا ہے کہ 2 واقعے بنی اسرائیل کے لیے عبرت کے لیے ذکر کیے گئے۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ اگر انہوں نے معاصی یعنی گناہ و معاصی کی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کو دشمن ان پہ مسلط کر دیں گے جو انہیں تباہ و برباد کر دیں گے، اور یہ 2 دفعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا 2 دفعہ ہوگا۔ اب یہ دشمن کے ہاتھوں جو سزا اللہ تعالیٰ نے دلائی، یہ 2 واقعات کا ذکر ہے، تو اس میں یہ تاریخ میں جو واقعات ذکر ہوتے ہیں ان میں سے 6 واقعات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو جو مفسرین نے جن کو یہاں پہ اختیار کیا وہ دیکھیے گا کون سے واقعات ہیں۔ تو پہلا واقعہ سب سے بڑا کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو مسجد اقصیٰ کے بنانے والے ہیں، ان کے وفات کے کچھ ہی عرصہ کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بیت المقدس کے حاکم نے بے دینی اختیار کی۔ دیکھیے گا مین جڑ کیا ہے، ٹھیک ہے، جو یہ یہودی برباد ہوئے اور در بدر بھٹکے اور ان کو قیامت تک ان پہ لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے محرومی ہے کہ بھٹکتے رہیں گے۔ وجوہات کیا تھی؟ اچھا، اللہ فرماتے ہیں کہ 2 دفعہ بڑے واقعات ہوں گے۔ ابھی 2 بڑے واقعات کیا ہیں؟ پہلے دیکھیے بیت المقدس نے بے دینی اور عملی اختیار کی تو مصر کا ایک بادشاہ ان سے مسلط ہو گیا اور بیت المقدس کا سامان سونے چاندی کا لوٹ کر لے گیا، مگر اس نے شہر کو اور مسجد کو نہیں گرایا، منہدم نہیں کیا۔ دوسرا واقعہ کیا پیش آیا؟ اس کے تقریباً 400 سال کے بعد بیت المقدس میں جو بسنے والے بعض یہودی تھے انہوں نے کیا کر دیا؟ بت پرستی شروع کر دی، اور باقی جو ہے تو باقی وجہ سے ان میں آپس میں نا اتفاقی اور جھگڑے تھے، جس کی نحوست سے پھر مصر کے کسی بادشاہ نے ان پر چڑھائی کی اور پھر اس نے شہر کو بھی اور مسجد کو بھی نقصان پہنچایا۔ پھر اس کے بعد ان کی کچھ حالت سنبھل گئی۔ اس کے بعد پھر چند سال بعد ہی بخت نصر بابل کا جو بادشاہ تھا اس نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور شہر کو فتح کیا اور سارا سامان لوٹ کر لے گیا، اور بہت سے لوگوں کو اس نے قتل بھی کیا اور بہت سے لوگوں کو اس نے قیدی کیا، اور اس نے اپنے ہی وہاں پر جو نائب بنا کر وہیں کے کسی بادشاہ کو اپنا نائب بنا کر اور اس شہر کا حاکم بنا دیا تھا۔
चौथा वाक्य जो जिक्र किया जाता है वो एक नए बादशाह जो बुत परस्त था और बदअमल था, उसने क्या की, बख्त नसर से बगावत की। तो फिर दोबारा जो बुख्त नसर है उसने क्या किया, दोबारा वो उसने चढ़ाई की और बहुत ज्यादा कत्लो गारत की, इस हद तक कि कोई शहर बाकी ना रहा, यानी शहर में इस हद तक की कि खूनरेजी की और शहर को आग लगवा दी, यानी उसको मैदान साफ मैदान कर दिया। और जब ये मस्जिद तामीर की गई, ठीक है, उससे तकरीबन 415 साल के बाद ये वाकया पेश आया। फिर यहाँ से यहूद जो है वो जला वतन होकर बाबल चले गए थे और वहाँ निहायत जिल्लत और रुसवाई से वहां रहते रहे, और इस पर उनको 70 साल गुजर गए। फिर शाह ईरान की शाह बाबुल के साथ यानी मुख्त नसर के साथ लड़ाई हुई, तो उसने वो बाबुल को फतह कर लिया। फिर उस शाह ईरान ने इन जो यहूदी थे जो जला वतन हो चुके थे, फलस्तीन से बाबुल चले गए थे, जो बच्चे कुचे थे, उनको दोबारा वहां पर आबाद किया और उनका जो सामान था वो भी उनको वापस कर दिया। अब वो जो यहूदी थे वो अपने इस अमल से और अपने जो बदअमलियां थी उनसे उन्होंने तौबा की और फिर वो नए सिरे से वहां पे आबाद हो गए। और मस्जिद अक्सा को भी उन्होंने पहले की तामीर जो पहली थी उसी के हिसाब से उसको तामीर किया। फिर पांचवा वाकया जो जिक्र किया जाता है कि यहूद को जब यहाँ पर इत्मीनान हो गया और सहूलत हो गई और वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे आसूदगी वाली, तो फिर वो दोबारा अपनी मासी को भूल गए, फिर वो इन्हीं बदकारियों में बदअमलियों में वो फिर शुरू हो गए। तो ये वाकया कब है? ये हजरत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश से 170 साल पहले का। अंताकिया के जो बादशाह था उसने चढ़ाई फिर इन पे कर दी इसके बाद, और 40,000 यहूदियों को उसने कत्ल किया, 40,000 को कैदी बना लिया, गुलाम बना लिया, और फिर अपने साथ वो वहां पर अंताकिया में ले गया। और मस्जिद की भी उसने उसने सख्त बेहुरमती की थी। ये जो इमारत है मस्जिद की, सिर्फ ये इमारत बच गई थी और बाकी वो सारी उसने जो है वो तोड़ फोड़ की। फिर इस बादशाह की जानशीन ने इस शहर व मस्जिद को बिल्कुल मैदान बना दिया था, ये हालात हो गए थे। और उसके कुछ अर्सा के बाद बैतुल मकदस पर क्या हुआ फिर? सलातीन रूम यानी रूम के जो सुल्तान थे उनकी हुकूमत हो गई। उन्होंने फिर मस्जिद को दुरुस्त किया और उसके फिर 8 साल बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। यानी अब यहूद के हाथ में ही था जो क्या कहते हैं फलस्तीन, जो और बैतुल मकदस। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पूरे वाक़े के बाद और उनको जब ऊपर उठा लिया गया, तो 40 साल बाद फिर उन्होंने बगावत की, यहूदियों ने जो सलातीन रूम थे उनसे बगावत की, तो रूमियों ने फिर शहर और मस्जिद को फिर तबाह कर दिया। फिर वही हालत बना दी जो पहले उस वक्त हालत थी। तो उस वक्त का जो बादशाह था टाइटस, उसकी वो ना यहूदी था ना वो नसरानी था। उसने जो है कुस्तनतीनिया जो अव्वल कुस्तनतीन अव्वल ईसाई था, उसके उसके उस वक्त से लेकर हजरत उमर इब्न खत्ताब के जमाने तक ये मस्जिद जो थी वो वीरान ही पड़ी गई थी। ठीक है, यहाँ तक कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस मस्जिद की भी दोबारा तामीर करवाई थी। अब ये जो 6 वाकयात जिक्र हो रहे हैं, इनमें से कुरान ने तो तायीन नहीं की कि दो बड़े मामलात इनके साथ क्या पेश आएंगे। लेकिन ना आयत में क्या फरमाया है, देखिए, वक़ज़ैना इला बनी इसराईल फिल किताबि लतुफ़्सिदुन्ना फिल अर्दि मर्रतैनि व लतअलुन्ना उलुव्वन कबीरा। यानी हमने आगाह कर दिया था बनु इसराइल को कि तुम जमीन में 2 मर्तबा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी का मुजाहरा करोगे। तो ये बड़ी सरकशी, ये जो 6 वाकया जिक्र हुए कुरान में, इनमें से किसी का तायुन नहीं किया। ठीक है, कि कौन से वाक्य हैं, इसकी कतई तायीन नहीं की। लेकिन इसमें ये बात है कि ये जो वाकयात थे बहुत संगीन थे और बहुत बड़े थे, जिन्हें यहूद की शरारतें और उनमें इनकी नाफरमानियां ज्यादा हुई, जिसकी वजह से उनको सजा मिली। जबकि जो तफसीर कुर्तुबी में एक हदीस मरफू जिक्र की गई है, उसमें भी इसकी तायीन का अंदाजा लगाया जाता है। तो उससे छठा और चौथा वाकया जो है वो मालूम होता है कि ये जो है मुराद है। ये तो एक तो रूमियों ने जो किया, छठा वाकया जो आखिरी बताया था मैंने, कि उन्होंने फिर इसको वीरान किया था। और एक चौथा वाकया कौन सा था?
جس میں وہ بخت نصر نے بغاوت کی اور اس پہ چڑھائی کر دی تھی. بخت نصر کے ہاتھوں جو وہ بابل کا جو بادشاہ تھا اس نے ویران کر دیا تھا بیت المقدس کو. یہ واقعہ اور ایک جو شاہ روم تھا اس نے جو کیا وہ بڑے بڑے واقعات اس میں معلوم ہوتے ہیں. اچھا وہ واقعہ کیا تھا وہ دیکھیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظیم القدر مسجد ہے. آپ نے فرمایا وہ دنیا کے سب گھروں میں ایک ممتاز عظمت والا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے لیے سونے چاندی اور جواہرات اور یاقوت اور زمرد سے بنایا تھا. اور اس طرح کی جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تو حق تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع کر دیا. جنات نے تمام جواہرات اور سونے چاندی جمع کر کے اسے مسجد بنائی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ پھر بیت المقدس سے یہ سونا چاندی اور جواہرات کہاں اور کس طرح گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں اور بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا جو مجوسی تھا. اس نے 700 برس دیکھیں نا واقعہ جو تعین ہو رہی ہے حدیث سے بڑی قسم. دیکھے امام قرطبی رحمہ اللہ کے نزدیک کہ بخت نصر کا جو بادشاہ تھا کہ 400 برس بیت المقدس پر حکومت کی. اور قرآن کریم میں آیت میں جو یہ واقع آ رہا ہے کہ یہ آیت آ رہی ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. اولی بأس شدید سے یہ زور آور لوگ تھے وہ یہی مراد ہے. بخت نصر کا لشکر ہی مراد ہے. کیا اس نے مردوں کو قتل کیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا اور بیت المقدس کے تمام اموال اور سونے چاندی جواہرات کو 1,70,000 گاڑیوں میں بھر کر وہ لے گیا تھا. ٹھیک ہے. اور 100 برس تک اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھا تھا اور طرح طرح کی مشقت دی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے فارس کے لیے کھڑا کیا. فارس کے جو بادشاہ تھے تو ان کو کھڑا کیا اس کی اور اس نے اس کو بابل کو فتح کر لیا. اور جو باقی اسرائیل کے لوگ تھے وقت نصر کو کہ کیسے وہ آزاد ہو گیا اور جتنے بھی وہ اموال اور جو جواہرات تھے جو چوری کیے گئے تھے یہاں سے لیے گئے تھے وہ بھی واپس وہ بنی اسرائیل کو مل گئے. تو اسی لیے ایک جگہ اور آیت میں کیا فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. ہو سکتا ہے یعنی ہم بے شک اللہ تم پر رحم کر دیں گے. عسیٰ آپ شاید کے معنی میں لے لیتے ہیں اس کے معنی میں آپ کو مطلب اس کا مفہوم ذکر کر رہے ہیں کہ اگر تم دوبارہ کرو گی نافرمانی تو عدنا ہم بھی تم کو دوبارہ سے عذاب میں طلب کریں گے. ٹھیک ہے. وہ نیچے پڑے ہیں وہ ادھر پڑے ہیں اس سے لے لو وہ بھائی صوفے سے لے لو صوفے سے پڑے. اچھا آپ پڑھو آرام سے نا. تو یہاں پر ابھی جب وہ بنی اسرائیل بیت المقدس میں آ گئے سب اموال پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تو پھر دوبارہ انہوں نے کیا کیا نافرمانیاں کی بدعمالیاں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر شاہ روم کا اثر کو مسلط کر دیا تھا. اسی لیے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لَيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ. تو یہاں پر یہی مراد ہے کہ شاہ روم نے لوگ بری یا بحری رستوں سے ان پر حملہ کیا جنگ کی اور ان کو پھر قید کیا. ان کے تمام اموال کو بیت المقدس سے لے تمام اموال کو بیت المقدس سے لیا اور اس نے بھی 1,70,000 گاڑیوں پر لا کر تمام سامان لے گیا. اور کہا جاتا ہے ابھی تک وہیں پر موجود ہے. آپ یہاں سے کہا جاتا ہے کہ حضرت نبی جو ہے وہ تشریف لائیں گے رحمہ اللہ بیت المقدس کو فتح کریں گے تو پھر وہ دوبارہ سے ان کو یہ ملے گا. ایک منٹ دیجیے گا بس.
ٹھیک ہے، تو یہاں سے پھر یہ واقعات معلوم ہوتے ہیں ہمیں. یہاں پر جو دو واقعے ذکر ہوئے تھے، ان سے پھر امام حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دو شریعتوں کی مخالفت کی تھی انہوں نے. پہلی شریعت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد شریعت عیسویہ کی انہوں نے مخالفت کی تھی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کے پر یہ ذلت مقرر کی گئی. تو یہاں پر ان آیات میں کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، دین میں بھی دنیا میں بھی وہ فائز اور کامیاب ہوں گے. جب وہ دین سے انحراف کریں گے تو ذلیل و خوار ہوں گے، اور پھر دشمنوں کے ہاتھوں، کافروں کے ہاتھوں وہ مار دی جائیں گے، یعنی قتل کیے جائیں گے، اور دشمن ان پر غالب آ کر ان کی جان و مال کو بھی نقصان پہنچائیں گے. تو یہی ہوتا رہا. اور جو بیت المقدس ہے وہ بھی دشمن کی زد سے محفوظ نہیں رہے گی. اور وہ پھر جو کافر ہیں، دشمن جو ہے، وہ بیت المقدس میں گھس کر اس کی بے حرمتی اور توڑ پھوڑ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو واقعات کا ذکر کر دیا کہ اس میں دو واقعات ذکر ہیں. پہلا واقعہ شریعت موسیٰ، اس کا زمانہ ہے، اور دوسرا شریعت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ انہوں نے اسے انحراف کر کے سرکشی اختیار کی. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک کافر بادشاہ مجوسی تھا، وہ بخت نصر، اس کو مسلط کیا، اور دوسرے واقعے میں رومی بادشاہ کو مسلط کر دیا جس نے قتل و غارت کی اور بیت المقدس کو منہدم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کے آخر میں کیا ذکر فرمایا؟ عدتم عدنا، اگر تم نافرمانی اور سرکشی کی طرف لوٹو گے تو پھر ہم بھی اسی طرح سزا اور عذاب تمہیں دیں گے. قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا. اب اس کے مخاطب تو وہ تھے نا کہ تم کرتے رہو گے تو ہم تمہیں واپس ایسے ہی عذاب دیں گے. یعنی اب جو بنی اسرائیل تھے وہ کون تھے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھے. ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح تم نے پہلی شریعتوں کو توڑا اور تمہارا جو ہے وہ یہ حال ہوا، اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کی، اسلام کی مخالفت کی، تو مسلمانوں کے ہاتھوں پہ تم جلا وطن ہوگے اور ذلیل و خوار ہوگے. اور ان کے پھر وہ بیت المقدس یعنی قبیلہ جو ان کا قبلہ ہے بیت المقدس، اس کی وہ بے حرمتی کریں گے. اب یہی بات دیکھیں، ہم دیکھا کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے اور بیت المقدس ظاہر فتح ہو گئی. اور ظاہر مسلمانوں نے تو اس کو منہدم نہیں کرنا تھا، نعوذ باللہ. انہوں نے دوبارہ اس کو تعمیر کیا، اور اس جو قبلہ انبیاء ہے اس کا جو ہے وہ احترام پھر انہوں نے بحال کر دیا، لیکن وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی. اب یہ جو واقعات بتائے گئے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے، تو یہ کس کے لیے ذکر کیے گئے؟ مسلمانوں کے لیے نا، یہ مسلمانوں کے لیے عبرت ہیں. اور جو آج آپ دیکھ رہے ہیں بیت المقدس پر یہ جو یہودیوں کا حملہ ہے اور ان کے قبضے میں ہے، اور آنے والے وقتوں میں کہتے ہیں وہ کلیسا پھر بنائیں گے اپنا وہاں پر جو پہلے تھا. تو اب وہی نشانیاں اور اس کو یعنی بیت المقدس کو انہوں نے اپنا کیا کہتے ہیں نئی جگہ پلان بنا لیا اپنے، وہ یہودی ہیں، ٹھیک ہے، تو بیت المقدس کو. اب یہ دیکھیں یہ کس وجہ سے ہے کہ جب مسلمان عرب نے اسلام کو، اسلام کے رستے پر دین کو چھوڑ دیا اور جو دنیا کی عزت و شان و شوکت ہے اور مال و دولت ہے اس کو حاصل کرنے کی طرف لگے ہوئے ہیں. تو یہی ہے کہ آج ہمارے ہاتھ سے بیت المقدس نکل کر یہودیوں کا اس پر قبضہ ہو گیا ہے، اور آئے دنوں لڑائی ہو رہی ہے اور اتنے حملے ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے پچھلے جو رمضان میں تھا یا پھر غالباً اس سے پہلے، اس کے بعد میں حملے ہوئے فلسطین میں. تو آپ نے دیکھا کتنا بچے بوڑھے اور عورتیں گھروں کو نشانہ بنایا، اور مطلب بالکل ہی یعنی ایسا تھا کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا. لیکن قیامت تک یہ دوبارہ پھر یہ ہوگا کہ پھر مسلمان اس کو واپس لیں گے. اور وہ کیسے ہوں گے؟ کہ جب ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے جہاد کرنا ہے اور صحیح جہاد کرنا ہے اور اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، پھر دوبارہ بیت المقدس اور فلسطین پھر ہمارے قبضے میں آئے گا. لیکن کب؟ جب عرب حکمران جو ہیں اور وہاں کے مسلمان ہیں اس حقیقت پر متنبع ہوں گے کہ ہمیں
غیروں کا سہارا نہیں لینا، امداد نہیں لینی، بیت المقدس کے جو واپسی ہے اس کو جہاد کے ذریعے سے اور صحیح سچا جو اللہ کے راستے میں جہاد اس کے ذریعے سے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اور پھر وہ دوبارہ سے اسلحہ اور سامان جو بیت المقدس میں فلسطین سے جو مسلمانوں سے لے لیا گیا تھا وہ واپس پھر اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائیں گے، لیکن کب؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، آخرت پہ یقین کریں گے، اپنے معاملات کو، معاشرت کو، سیاست کو بہتر کریں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے اور خالص اسلامی جہاد، میں نے کہا نا اسلامی جہاد کریں گے، تو پھر دوبارہ سے اس کو حاصل کریں گے۔ اب یہاں پر ایک عجیب بات یہ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اپنی عبادت کے لیے 2 جگہوں کو عبادت کرنے والا قبیلہ بنایا، ایک بیت المقدس اور دوسرا بیت اللہ، لیکن اس کے متعلق قانون اللہ تعالیٰ نے دونوں الگ الگ بنائے۔ بیت اللہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اور کفار سے اور اس غلبے سے اللہ نے اس کو بچائے رکھا۔ آپ نے دیکھا جیسے سورۃ الفیل میں ہے کہ فیل والے ہاتھی والوں نے، یمن کے جو بادشاہ تھا اس نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھیوں سمیت اس کو بھی غرق کر دیا، اس کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس کو ہلاک کر دیا۔ لیکن بیت المقدس کے بارے میں یہ قانون نہیں ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا یہ ہے نا کہ جب جب مسلمان گمراہی میں اور معاصی میں مبتلا ہوں گے تو سزا کے طور پر ان سے قبلہ بھی چھین لیا جائے گا۔ تو آج اب دیکھیں جو لڑائی ہو رہی ہے بیت المقدس سے اور وہاں پہ جانے سے روکا جا رہا ہے، تو مسلمان اپنے میں غور کرے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیا بتائیے کہ یہ قبلہ بھی ہم سے چھین لیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں یہی قانون ہے اللہ کا۔ اور جب جب وہ معاصی کو ترک کریں گے اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دیں گے، طاقت دیں گے جہاد کی، اور اللہ اپنی مدد فرمائیں گے جس سے وہ بیت المقدس پھر مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا۔ اچھا یہاں پر آگے ذکر ہوا، آگے دیکھیے وَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اچھا اب یہ میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، آپ میں سے کون بتائے گا، ذرا تیار رہیے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا عباد لنا، ہم نے اپنے ایسے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے۔ یہ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عباد لنا، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جب کہتے ہیں عبادنا، عبادنا اور عباد لنا میں کیا فرق ہے؟ جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ ذکر کیا پہلی آیت میں کہ اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سفر کروایا اسراء کا، تو یہاں پر اب عباد لنا فرمایا، تو کیوں عباد لنا ان کے لیے کیوں فرمایا اور وہاں عبدی ہی کیوں فرمایا، اور عبادنا، عباد الرحمن اس طریقے سے ذکر کیا؟ کوئی کیا فرق ہے یہاں پہ؟ یہ کون بتائے گا؟ بڑی فصیح و بلیغ یہ ذکر ہے اس کے اندر، یہ بات یہیں سے تو پوائنٹ نوٹ کیے جاتے ہیں کہ بے قرآن کی تفسیر میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا اور وہاں پر یہ ایسے کیوں فرمایا؟ کیوں کون ہے سوال کے؟ جی ابھی ہمت تو کی تھی کسی نے، حل منکم رجل رشید، جی میں نے کہا کیا ہے نا حل منکم رجل رشید، کہ تم میں کوئی، ہم اپنی زبان میں اگر ترجمہ کریں کیا تم میں کوئی اچھا بچہ ہے؟ چلیں جی میں بتا دیتی ہوں، کوشش کیا کر ڈرنے والی کیا بات ہے، پھر شاید جی صحیح جی بولا۔ بولے بولے بولے، آواز نہیں آ رہی، دوبارہ بولے، مجھے بولے۔ میں پتہ نہیں اگر قرآن کے معاملے میں تکا بندہ مار سکتا ہے، لیکن میں صرف ایک کوشش کروں گی، شاید صحیح ہو تو غلط ہو، قرآن کے اللہ ترجمے بھی نہیں مار سکتا، اور اپنی طرف سے جب آپ اپنی سیکھنے کے مراحل سے گزر رہے ہیں تو ابھی آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہم صحیح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے اوپر بھی ہم سے بڑے صحیح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ ہم سے بڑے کوئی ہیں جو ہمیں صحیح کر دیں گے، ہم غلطی پہ ہوں گے، اس لیے ہمارا صحیح علم کبھی بھی کامل نہیں ہے نا۔ چلیں صحیح صحیح۔ ہم، اچھا تو میرا اپنا
لگتا تو ایسے ہی کیا غلط ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید عبادنا اور عباد لنا میں فرق یہ ہے کہ عبادنا ابھی اللہ کو جو کی عبادت کرتے ہیں، اور عباد لنا شاید ماضی کی طرف ذکر ہے، جو کرتے تھے شاید. جسٹ میری ایک رائے. چلیے آپ کی کوشش پہ میں آپ کو جو ہے وہ داد دیتی ہوں، آپ نے کوشش کی ہے. پہلی بات آپ کی ٹھیک ہے، دوسری بات نہیں ٹھیک. ٹھیک ہے، پہلی بات جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ کے لیے کوشش کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہٹ کر بات کی کہ عباد لنا، کیونکہ کافر ہے نا اللہ کے بندے، اللہ سے جیسے اللہ نے فرمایا سبحان اللہ اسری بعبدہ. اب عبدہ کہنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعزاز تھا، ان کی تکریم تھی، اللہ نے عزت دی تھی. تو اصل انسان کی جو کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہی بن کے رہے نا، تو اللہ کو یہ سب سے پیاری صفت لگتی ہے انسان کی. لیکن عباد اللہ کہ وہ ہمارے بندے ہیں، اللہ نے تھوڑا سا دور کر دیا اپنے سے اس لفظ کے اندر کہ ہے اللہ ہے، تو اللہ نے مطلب تکوینی طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے نا. اب انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا تو وہ ان کا اپنے ہی جو ہے وہ سوء اعمال ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر عباد اللہ میں بتانے کا تھا کہ ہے وہ کافر لیکن ہے تو وہ اللہ کے بندے، اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے. تو یہ بات ہے، سارے یعنی تکوینی طور پہ سارے انسان اللہ کے بندے، مگر ایمان کے مقبول بندے نہیں ہیں، جو ایمان کی وجہ سے اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں وہ نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات تھی. ایک منٹ. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر اس پر غالب آؤ اور تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی. یعنی تقریباً 70 سال بخت نصر کی غلامی میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا. ایران کے بادشاہ جو اکسویریس نے، اس کا نام بڑا عجیب ہے، بابل پر حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا. اس کے بعد یہودیوں پر رحم کیا اور انہوں نے دوبارہ سے فلسطین کو بسا دیا. اور اسی طرح ان کی خوشی پھر اس جب خوشحالی ملی، اس کے بعد دوبارہ بدعمالیاں انہوں نے کیا. یہ دوسرا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر یہ اگلی آیت میں ذکر کر رہے ہیں. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، اور برے کام کرو گے تو بھی وہ تمہارے لیے ہی برا ہوگا. چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور تاکہ وہ مسجد میں اس طرح داخل ہوں جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے، اور جس جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے. اب یہ کیا ہے؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے کچھ عرصہ پہلے دوبارہ کیا ہوا، بیت المقدس پر حملہ ہو کر یہودیوں کو قتل کیا. تو یہ وہی ہے جو شاہ روم ہے. ٹھیک ہے، روم کے بادشاہ، تو اس نے تیتوس اس کا نام تھا، اس نے حملہ کیا. اور پھر اسی طریقے سے اس نے تمام چیزیں اور وہ تمام سب کچھ جو سامان تھا، سونا چاندی تھا، اور اس کو لے کے چلا گیا اپنے ملک اور ان کو قتل کیا اور ان کو قیدی بنایا. فرمانے کہ اگر تم نے وہ کام کیا اور اب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی، اس کے بعد اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو تمہارے ساتھ پھر ویسا ہی سلوک ہوگا جو پہلے ہو چکا ہے. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. عین ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم پھر بھی وہی کام کرو گے جو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا ہی رکھا ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة کہاں ہے
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم ایک دردناک عذاب، ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک منٹ دیجیے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو کیا فرماتے ہیں؟ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ اقوام کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ کہ وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچائے، ٹھیک ہے، منزل مقصود تک پہنچانے میں قریب بھی ہو، آسان بھی ہو، خطرات سے خالی بھی ہو، اس راستے کو اقوام کہتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ قرآن کریم انسانی زندگی کے لیے جو بھی احکام دیتا ہے وہ اقوام مطلب منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے قریب بھی ہو اور آسان بھی ہو اور خطرات بھی اس کے اندر نہ ہو۔ تو قرآن پاک انسان کو ان تینوں صاف کے ساتھ جمع کرتا ہے کہ اگر وہ اس پر عمل کرے گا، اور اگر انسان نے اس میں کوتاہی کی تو اس کو راستہ دشوار لگتا ہے، پر خطر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، مستقبل کو، ماضی کو، سب کو جاننے والے ہیں۔ انسان کا نفع کس کام میں ہے، اس کا نقصان کس کام میں ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے ہر حال کو جانتے ہیں۔ تو اب ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخرت ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ایک دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اس سے عذاب جہنم مراد ہے، یا پھر وہ عذاب جو دنیا میں ہی مل جائے گا اور آخرت میں اس کو اس کا ڈبل حصہ ملے گا۔ یہ تو کافروں کے لیے، اور مسلمان کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے چاہے جتنا بھی گنہگار ہو، وہ آخر ایک نہ ایک وقت اپنی سزا کاٹ کر ہی جنت میں جائے گا پھر بعد میں۔ ٹھیک ہے، ہمارا رکوع مکمل ہوا اور ٹائم بھی مکمل ہو گیا، 2 منٹ رہ گئے۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا رکوع ہو گیا انشاءاللہ۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ، آیت نمبر 11 سے کل شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جی سوال ہے کوئی؟ اہل نعمان۔ نہیں جی، سورت کون سی ہے ہم نے شروع کی ہے؟ سورۃ اسراء، بنی اسرائیل۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک جی جی جزاک جی، پارہ نمبر 15 ہے یہ۔ جی السلام علیکم۔